اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں, آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا. حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے, میں آپ سے لباس لینے آیا ہوں. حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالا. سبحان اللہ. ہائے ہیلو السلام علیکم, میں ہوں سادل پاکستان سے. سادل ورلڈ ریئیکٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اچھے اخلاق, یہ ہم بچپن سے الفاظ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اچھے اخلاق کے معنی ہیں کیا؟ نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے. ہماری نظر میں اچھے اخلاق کیا ہے کہ ہم کسی سے ہنس کے بات کر لیں. نہیں یار, ہمارے پاس پیسہ ہے نا, ہم اس سے سب کی مدد کر دیں گے تو لوگ ہمیں اچھے اخلاق والا سمجھیں گے. نہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سب میں سب سے اچھے اخلاق والا انسان وہ ہے جس کے پاس خندہ پیشانی کا دل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسکرانا نہیں ہے, کہ مال سے کسی کی مدد کرنا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کسی کو معاف کر دینا. کوئی آپ کو توڑتا ہے یا رشتے آپ کے ٹوٹے ہوئے ناراض ہیں, آپ ان کو مناؤ تاکہ وہ آپ سے خوش رہیں. ہم اگر اچھے اخلاق سے رہیں گے تو اپنے بچوں کو بھی ہم یہی سکھائیں گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے کیسے تھے؟ ان کا اخلاق ایسا اعلیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 7 آسمان یا 7 زمینوں پہ قلم سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں لکھا جائے نا تو الفاظ کم پڑ جائیں. وہ کہتے ہیں نا شعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا یہ لوح و قلم تیرے ہیں. آئیے مصطفیٰ ثاقب رضا مصطفیٰ صاحب کی آواز میں یہ بیان سنتے ہیں. چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے, اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس. اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا, اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دھتکار دیا. ماں نے اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا, لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے, تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں. پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا, تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے, اس نے تو لا کے بھیج دیا. اللہ اللہ. تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محبت نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اگر تو اپنا دکھ سبحان اللہ پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے, لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے. اللہ اکبر. اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے تو لا کے بھیج دیا, لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا, پہلے بہت چھوٹا تھا, اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر. تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں ان کے پاس نہیں جانا, سنا ہے کہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روکنے لگی, لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا, بتوں کا وفادار رہوں گا, تم اس ٹینشن کو اس پریشانی کو چھوڑ دو. اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں, آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا. حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے, میں آپ سے لباس لینے آیا ہوں. حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالا. سبحان اللہ. اللہ اکبر میرے نبی. اللہ اکبر. اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ, میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا. ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے, یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ ڈال دی. اللہ اکبر. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ سبحان اللہ, جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی, اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے, مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے. گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے. حضور بھی گزرے, اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے. حضور نے سامان اٹھایا, دیکھا تو بوجھل تھا, وزنی تھا, اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی. تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا. اس نے کہا سبحان اللہ کیا ہوگی؟ حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں. تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے
جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے, لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے. میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی, میرے آباء و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے. میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے. آخر اس شہر میں رہتی ہوں, کہیں مل نہ جائے. خیر حضور نے کچھ نہیں کہا, اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ. سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا. سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے. لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی. تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے. تو تیرا نام لیا کروں گی, تیرے کسی اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے, کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے. اس نے کہا اللہ اکبر. حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے. تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے. اللہ اکبر. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. لوگوں کی خدمت کریں, بوڑھوں کے کام آئیں, دکھیوں کے کام آئیں, مصیبت زدہ کے کام آئیں. حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے, لاچاروں کی مدد کرتے, لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے. تو حضور سے پیار کرنے والوں, امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ, بغض نہ کرو, نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو, ایک دوسرے سے پیار کرو, جڑو, امت وحدہ بنے اور اپنے ماحول کو, اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو. آپ نے اور ہم نے مل کے سنا بیان ثاقب رضا مصطفی صاحب کی آواز میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنے ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ وہ بوڑھی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے, جس نے آپ کو دیکھا تک نہیں تھا, کہ مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ وہ جادوگر آئے گا تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گی, بتوں کی پوجا چھوڑ دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اس سے کہ میں ہی وہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا آپ کو کہاں جانا ہے, چلے میں چھوڑ دیتی ہوں. اعلیٰ اخلاق کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جب اس بڑھیا کو انہوں نے اس کے مقام تک چھوڑا تو انہوں نے بولا میں ہی وہ محمد ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہی وہ بوڑھی عورت مسلمان ہو گئی. وہ بچہ اور اس کی ماں کا واقعہ بھی ہم نے سنا کہ کیسے اس کی ماں کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا. پہلے اپنے چچا کے پاس جاتا ہے وہ کہ اپنی ماں کے لیے لباس لے لوں, پر وہ دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. وہ تب اسلام لے کر نہیں آئے تھے اس کی ماں اور وہ بیٹا, لیکن بیٹا شعور کی منزلوں پہ تھا. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں, وہ حرم شریف میں بیٹھے ہیں, وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے. تو بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ میں آپ کے مذہب میں تو نہیں آؤں گا لیکن مجھے میری ماں کے لیے لباس چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق سے مسکرائے. انہوں نے یہ بھی نہیں بولا کہ بچہ کتنی بدتمیزی سے مجھ سے بات کر رہا ہے. آپ نے اپنے کندھے مبارک سے وہ چادر جو رحمت کی چادر تھی اس کی ماں کے لیے پیش کر دی. آپ کا یہ اخلاق دیکھ کر اس کی ماں بھی مسلمان ہو گئی. یہ آج کل ہمارے یہاں ہے کہ ہم کسی کی 1 روپے پیسے کی مدد بھی کر دیتے ہیں نا, ہنس کے بول لیتے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں, نہیں جی نہیں, ہمارا اخلاق سب سے اچھا ہے. اس نے ہمیں تو بولا تو ہم تو پتھر اٹھا کے ماریں گے, وہ اینٹ کا جواب دے گا تو ہم بھی برابر کا جواب دیں گے. کیوں ہیں ہم ایسے؟ ہمارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سب سے موسٹ پاورفل لیڈ ہمیں جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں سے میزان کا وزن, میزان کے اندر جب ہمارے وہ اعمال نامے تولے جائیں گے تو نیکیوں کا عمل تمہارا وزن ہی تو ہوگا, پر سب سے زیادہ وزن تمہارے اچھے اخلاق کا ہوگا. اچھے اخلاق کا مطلب قرآن شریف نے ہمیں بتایا ہے. ہم اسی ادھر سے بات سن کے نہیں کہہ رہے ہیں, قرآن شریف میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو تمہیں توڑتا ہے تم اس کو جوڑ دو, جو تمہیں توڑتا ہے تم اس کو جوڑ دو. رشتے باندھو آپس میں, دلوں کو نہیں توڑو. کوئی تم سے چھین رہے نا تو تم اس کو نواز دو. اعلیٰ اخلاق کی مثال یہی ہے کہ آپ لوگوں کے برے رویوں کو بھول جائیں, اچھا اخلاق بنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. ہم ان کی امت ہی ہیں نا, تو ان پہ چلنے کی کوشش کچھ تو ہم کر سکتے ہیں ان کے نقشے قدم پہ. تو آئیے آج سے ہم بھی ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنوں میں مل کے رہیں گے, جو ہم سے روٹ گئے ہم ان کو منائیں گے.
اور اپنے دل کے پاس رکھیں گے, ہنستے مسکراتے رہیں گے ہر وقت. آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا. آپ کا ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی بہت بڑھاتا ہے, کیونکہ ہم ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے ہیں, محنت آپ کے لیے ہی کرتے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والے سارے مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم.